صفتیں آپ کی اللہ نے خاص طور پر قرآن کے اندر بیان فرمائی. ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل تھے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, بہت نرم دل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ان کی نرم دلی کے دو واقعات بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مشہور ہیں. یعنی کہ اللہ نے منع بھی فرمایا لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی نرم دلی جو ہے وہ اس بات پر اس نے آمادہ کیا کہ وہ ایک مرتبہ پھر اللہ سے اس کا سوال کر لیں. تو اللہ نے فرمایا کہ بہت نرم دل تھے. دوسرا, ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بیان فرمائی کہ وہ حکیم بھی بہت تھے, بڑی حکمت بھری باتیں کیا کرتے تھے. اور جب کفار کے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی تھی تو وہ جو دلائل دیا کرتے تھے وہ ایسے عقلی دلائل دیا کرتے تھے کہ کفار کے پاس حضرت ابراہیم کی دلیلوں کا جواب ہی نہیں ہوتا تھا. تو 3 جگہیں خاص طور پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس حوالے سے بہت مشہور ہیں 3 واقعات, جہاں ابراہیم علیہ السلام نے عقلی دلائل دے کر جو ہے وہ کافروں کو ایسا خاموش کرایا کہ ان کے پاس آپ کی دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ستارہ پرست بھی اس کے اندر تھے, مشرکین بھی تھے. تو ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس انداز میں کیا کہ آپ نے جو ہے وہ ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا. جب ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا تو آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا یہ میرا خدا ہے؟ چونکہ لوگ ستاروں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے, مگر وہ ستارہ چھپ گیا. تو آپ نے فرمایا لو یہ تو چھپ گیا, یہ کیسا خدا ہے کہ کبھی نظر آتا ہے کبھی چھپ جاتا ہے. یعنی اپنی کیفیت میں نظر نہیں آ رہا, بادل سامنے ہے تو یہ چھپ گیا, بادل اس کو چھپا رہے ہیں, اس کی تو کوئی حیثیت ہی باقی نہیں بچی. پھر اس کے بعد آپ نے چاند کو دیکھا, چاند جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑا تھا, ستارے سے زیادہ بڑا ہے چاند. اس کو چمکتا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا یہ میرا خدا ہے, تم اس کو میرا خدا بتاتے ہو. پھر اس کے بعد وہ چاند بھی چھپ گیا تو آپ نے فرمایا کہ لو یہ تو یہ بھی چھپ گیا. اب جو چھپ جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو ہمیشہ خدا ہوتا ہے, وہ پارٹ ٹائم خدا تھوڑی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر خدا ہے اور اس کے بعد خدا نہیں. خدا تو ہمیشہ خدا ہے. پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا, آپ نے کہا لو یہ تو اس سے بھی بڑا ہے. کیٹیگوریکلی آگے بڑھ لیں, ستارہ, ستارے کے بعد چاند اور چاند کے بعد سورج. ستارہ بھی اٹ سیلف روشن نہیں ہوتا, اسے بھی سورج روشن کرتا ہے. چاند بھی اٹ سیلف خود سے روشن نہیں ہوتا بلکہ سورج کی روشنی سے وہ منور ہوتا ہے. اور سورج وہ ہے جو سب کو روشنی فراہم کرتا ہے. اس پورے سولر سسٹم میں جو توانائی کا اصل سرچشمہ ہے وہ سورج, پورے سولر سسٹم میں, ہمارے نظام شمسی میں, جس سے تمام سیارے انرجی حاصل کرتے ہیں. تو وہ جو سورج جب نکلا تو آپ نے کہا کہ لو یہ تو اس سے بھی بڑا ہے کہ اس کو ہم خدا مانیں. مگر پھر شام میں سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو غروب ہو جاتے ہیں وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا. ہم ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرائیں. یہ تو وقتی طور پہ نمودار ہوتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں, اور خدا کی شان یہ کہ وہ ہمیشہ خدا ہونے کی حیثیت میں قائم اور دائم رہتا ہے, وہ وقتی خدا نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا, یعنی ان کی توجہ دلائی کہ جو خود چھپ جائیں, جو اپنے وجود میں خود ثانوی حیثیت رکھتے ہوں, انہیں خدا نہیں ماننا چاہیے. ایک آپ کا یہ مناظرہ قرآن کے اندر بیان ہے. پھر ایک مناظرہ آپ کا اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ لوگ جو ہے وہ فیسٹیول میں گئے ہوئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جتنے خدا بنائے ہوئے تھے, انہوں نے جتنے بت تھے وہ سارے کے سارے آپ نے توڑ دیے. اور بتوں کو توڑنے کے بعد آپ نے جو بڑا بت تھا اس کو نہیں توڑا, اور وہ جو کلہاڑی تھی وہ بڑے بت کے گلے میں لٹکا دی. اب جب یہ ساری قوم واپس آئی, انہوں نے دیکھا کہ لو ہمارے تو خداؤں کی ایسی کی تیسی ہوئی ہوئی ہے, یہ سارے خدا ٹوٹے بوٹے پڑے. تو سارے ظاہر سی بات ان کے خدا تھے, وہ ان کو خدا مانا کرتے تھے, تو ان کے نزدیک تو ان کے خدا جو ہے وہ انہیں مسمار کر دیا کہ تو وہ آگ بگولا ہو گئے. اور وہ اس شخص کی تلاش میں کہ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے, جو بہت بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے خداؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. ابراہیم علیہ السلام مشہور تھے کہ یہ واحد آدمی ہے اس پوری سوسائٹی میں جو بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں. لوگوں نے ان کو پکڑ لیا, ان کو پکڑ کے لائے, سب کے سامنے پیش کیا, مقدمہ چلایا گیا.
لوگوں نے پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کا یہ حال تم نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی جس کے گلے میں کلہاڑی پڑی ہے اس سے پوچھو نا، ہو سکتا ہے بڑے کو چھوٹوں پہ غصہ آ گیا ہو تو بڑے نے چھوٹوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہو، اس سے پوچھو۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ان کو جواب دیا ہے تو ان کا جواب کیا تھا؟ بجائے اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتے، ان کے سر ندامت سے جھک گئے اور کہنے لگے ابراہیم تم کو تو پتہ یہ بات ہی نہیں کر سکتے، یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لو، جو بول نہیں سکتا، جو بات نہیں کر سکتا، جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ خدا کا تصور ہی انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ برتر اور اعلیٰ ذات جو ہر شر سے میری حفاظت کرے، جو میری مدد کرے، جو میری رہنمائی کرے، جو میری تربیت کرے، ایک ایسی اعلیٰ ذات کا تصور آتا ہے تو جو خود محتاج ہوں اپنے ہونے میں اور حفاظت کرنے میں محتاج ہوں کہ تم انہیں دروازے بند کر کے جاؤ تو خدا محفوظ دروازہ کھولا تو ایسی کی تیسی ان کی ہو جائے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کا دوسرا مناظرہ جس میں آپ نے عقلی دلائل دے کر شرک کی مذمت بھی بیان کی اور جو بت جو خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کا ناقص اور کمزور ہونا بھی بیان فرمایا۔ تیسرا مناظر آپ کا نمرود کے ساتھ۔ نمرود جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابراہیم تمہارا خدا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا کہ ایک شخص جس کو سزائے موت ہونی تھی اس کو آزاد کر دیا اور جو ویسی آزاد گھوم رہا تھا اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، کہا دیکھو زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس بات کو سمجھ نہیں سکا کہ حقیقی زندگی اور موت میرا رب دینے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، یہاں تک تو تمہاری کیپیسٹی اور استعداد ہے نا، ایسا کرو ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، اگر واقعی تم خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور اپنے زعم میں تم خدا ہو تو پھر ایسا کرو میرا جو خدا ہے وہ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں تم سورج کو مغرب سے لے کر آؤ۔ فبہت الذی کفر، قرآن نے فرمایا کہ جو کافر تھے ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، مبہوت ہو کر رہ گئے، ارے یہ کیا بات کر دی، چونکہ نمرود کو بھی پتا تھا کہ میرا اختیار آسمانوں پر نہیں چلتا۔ یہ تین مناظر خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے قرآن کے اندر بیان ہوئے، اور ان تین مناظروں سے ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت پتہ چلتی ہے، ان کا حکیم ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا، ایسے افراد جو آپ کے دین کے پیروکار نہیں ہیں آپ انہیں تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں، وہ اسٹریٹجی، وہ حکمت عملی پتہ چلتی ہے۔ دیکھیں ایک شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، اب آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کر اسے سنائیں تو وہ کیا بولے میں تو مانتا ہی نہیں نا بھائی قرآن کو، مجھے کیوں پڑھ کے سنا رہے ہو قرآن۔ ایک شخص معاذ اللہ حدیث کا ہی منکر ہے، آپ اسے حدیثوں پہ حدیثیں پڑھ کے سناتے رہے، حدیثیں پڑھ، بولتا میں تو مانتا ہی نہیں نا حدیث کو، مجھے کیوں حدیثیں سن، میں تو مانتا ہی نہیں حدیث کو۔ ایک شخص معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مانتا۔ تو اب آپ اسے حضور کے اقوال اور فرامین سناتے رہیں، حضور کے ارشادات سناتے ہو، کہتا ہے میں تو مانتا ہی نہیں نا انہیں، تو مجھے کیوں سنا رہے ہو تم۔ تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں دین پہنچانے کی، لیکن ہمیں وہ حکمت عملی نہیں آتی کہ کس انداز میں ہم نے سامنے والے سے بات کرنی ہے۔ قرآن، سنت، حدیث، یہ ساری دلیلیں آپ کسی مسلمان کو دے سکتے ہو، کافر کو نہیں دے سکتے، چونکہ کافر ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو کافر سے جب بات کی جائے گی تو کافر دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو الہامی مذاہب کے ماننے والے ہیں، یعنی جن کا کوئی نہ کوئی مذہبی اسکرپچر موجود ہے، کوئی مذہبی مواد، کوئی مذہبی لٹریچر موجود ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ تو جو کسی مذہب کو مانتے ہیں ان کے ساتھ جب گفتگو آپ کی ہو تو آپ نے ان کی مذہبی کتابوں سے حوالے دینے ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہاری مذہبی کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، تمہارے جو بڑے گزرے ہیں وہ بھی یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ اس انداز میں ان کو پہنچانی پڑتی ہیں۔
اور وہ جو ایتھیسٹ ہیں، جو کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ جتنے مناظرے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے عقلی اور منطقی بنیادوں پہ ہوتے ہیں. یعنی اس کا جو گراؤنڈ ہوتا ہے وہ لاجیکل گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کا جو گراؤنڈ ہوتا ہے وہ ریشنل گراؤنڈ ہوتا ہے. وہاں قرآن و سنت کی دلیلیں پیش نہیں کی جاتی چونکہ وہ مانتا ہی نہیں اس کو. تو کیا کر لیں گے آپ؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک برطانوی شہری کو آپ بولیں جی ہمارے ملک میں چوری کرنے کی سزا یہ ہے، تمہیں یہ سزا ملے گی. وہ بولے گا میں تو ہمارے ملک کے قانون کو ہی نہیں مانتا، مجھ پہ سزا کیوں لاگو ہوگی بھائی؟ پاکستان کا قانون پاکستان میں چلے گا، برطانیہ میں تھوڑی چلے گا. بات آ رہی سمجھ میں آپ کے؟ تو یہ حکمت سیکھنا بہت ضروری ہے. ہمارے لوگ بیچارے کیا کرتے ہیں، وہ اپنے تئیں کوشش یہ کرتے ہیں خیر کی بات پہنچانے کی، لیکن یہ بہت ذمہ داری والا معاملہ ہے. ہر کسی کو سیدھا کرنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. ہمارے لوگ ڈائریکٹ مناظرے کا چیلنج کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ مباحثے کے اندر کود پڑتے ہیں، حالانکہ خود ان کی اپنی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی. ابھی تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا سا ماحول بہتر ہے، وگرنہ جس کو دیکھو وہ 11ویں پر مناظرہ کر رہا ہے، جس کو دیکھو وہ میلاد شریف پہ مناظرہ کر رہا ہے، جس کو دیکھو وہ رفع یدین پہ مناظرہ کر رہا ہے، جس کو دیکھو وہ قرات خلف الامام پہ مناظرہ کر رہا ہے، جس کو دیکھو علم غیب پہ مناظرہ کر رہا ہے. حالانکہ خود ہمارے اس بھائی کو نہیں پتا کہ ان معاملات کے اندر اہل السنہ کا درست عقیدہ کیا ہے. حاضر و ناظر پہ مناظرہ کر رہے ہیں، درست عقیدہ کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے. بس اپنے تئیں اس دیوبندی کو سنی بنانا ہے یا اس وہابی کو آپ نے حنفی بنانا ہے، اپنے تئیں آپ نے سوچ لیا. آپ کو یہی نہیں پتا کہ کس گراؤنڈ پر جا کر اس سے بات کرنی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مناظرے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ کافر سے جب بات کی جائے گی تو پھر وہاں نقلی دلیل نہیں چلے گی، عقلی دلیل چلے گی. یہ نقلی دلیل اصطلاح ہے ہمارے وہاں. قرآن و سنت کی دلیل کو ہم بولتے ہیں نقلی دلیل. نقلی دلیل سے مراد یہاں پہ فیک نہیں، بلکہ نقلی دلیل سے مراد یہ کہ وہ نقل جو اللہ کے رسول سے چلتی چلی آ رہی ہے، یعنی وہ کاپی جو ہوتا ہوا آ رہا ہے وہ انتہائی مضبوط اور مستحکم ہے، اس کو بولتے ہیں نقلی دلیل ہمارے وہاں. اور عقلی دلیل یعنی ریشنل دلیلیں جتنی ہوتی ہیں، عقل کے ذریعے جتنی بات کی جاتی ہے، تو کفار کے ساتھ جب گفتگو ہوگی تو وہ عقلی دلیلوں کی بنیاد پر ہوگی، اس میں آپ کو بہت زیادہ مضبوط ہونا پڑتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ارشاد فرمایا، اور ایک رمز ہے، ایک استعارہ ہے جو لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بھی بن گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کو قرآن مجید فرقان حمید میں اب کہا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے پاس رہا کرتے تھے. چچا سے بڑی محبت بھی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، اور قرآن مجید میں اس کا نام ہے آزر. آزر نام قرآن کے اندر آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل جو والد ہیں ان کا نام ہے تارخ. آزر ان کے چچا کا نام ہے. تارخ جو تھے وہ مسلمان تھے، آزر مسلمان نہیں ہوا. تو یہ جو قرآن کے اندر اب کر کے جس کا ذکر کیا ہے وہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا ذکر ہے. وہ مسلمان نہیں ہوا. آپ نے بڑی کوشش کی ان کو مسلمان کرنے کی، لیکن وہ نہیں ہو سکا مسلمان. تو یہاں پر لوگ یہ معاذ اللہ نسبت کر دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی کافر تھے. معاذ اللہ، حضرت ابراہیم کے والد کافر نہیں تھے، وہ مسلمان تھے. اس کے بہت سارے دلائل بھی ہیں، اور بطور عقیدہ ہم اس کو اس لیے مانتے ہیں کہ پہلی بات اس میں کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ ہمارے پیارے آقا کے بھی دادا ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جتنے آباء و اجداد گزرے ان میں کوئی کافر نہیں تھا، وہ سارے کے سارے موحد تھے، سارے کے سارے توحید پرست تھے. حضرت آدم علیہ السلام تک ہمارے پیارے آقا کے جتنے دادا گزرے ہیں وہ سارا کا سارا سلسلہ نسب موحدین کا تھا، ان میں کوئی کافر نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیارے آقا کے دادا، تو ابراہیم علیہ السلام کے والد اگر کافر ہوتے تو حضور کے نسب کے اندر بھی کافر آ جاتا کوئی، حالانکہ حضور نے فرمایا میرے نسب میں کوئی کافر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو آزر ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں ہیں بلکہ ان کا چچا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم چچا ہی کیوں گردان رہے ہیں، باپ کیوں نہیں کہہ رہے. عربی زبان کے اندر اب کا جو کلمہ ہے، ابن باپ کو بھی کہتے ہیں اور ابن جو ہے وہ چچا کو بھی کہتے ہیں. جیسے ہمارے میں اردو کے اندر بھی معروف ہے کہ والد صاحب کے جو بڑے بھائی ہوتے ہیں ان کو بڑے ابو بھی کہا جاتا ہے، ابو بھی کہا جاتا ہے، تایا ابو بھی کہا جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حالانکہ ابو تو اپنی جگہ ابو ہیں، لیکن والد صاحب کے بڑے بھائی کو جو بھی ابو کہہ رہے ہیں.
تو وہ حقیقی ابو نہیں ہے بلکہ والد صاحب کے بڑے بھائی ہیں، تو ان کو بھی ابو کہہ دیا. تو اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا جو قلبی تعلق ابراہیم علیہ السلام کا تھا اس کو بیان کرتے ہوئے وہاں پر اب کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے ایک رغبت رکھتے تھے اور ان کے مومن ہونے کی بڑی فکر تھی انہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کے چچا مسلمان نہیں ہوئے، والدین مسلمان تھے. اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع فرمایا کہ اپنے چچا کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی. یعنی جو کافر ہے، مر گیا ہے، تو کافر کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہو سکتی. تو اگر آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوتے تو پھر ہم ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہر نماز میں مانگتے ہیں. درود شریف کے بعد کی جو دعا ہے وہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو سورہ ابراہیم 13ویں سپارے میں بیان کی گئی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. اے ہمارے رب دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اے ہمارے رب میری بھی مغفرت فرما اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما. تو اگر آزر ابراہیم کے والد ہوتے تو اللہ تو منع کر چکا تھا دعائیں مغفرت نہیں کرنی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے والدین کے لیے کیا کی ہے؟ دعائیں مغفرت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین الگ ہیں اور آزر الگ ہے. اور یہ دعا اتنی مقبول ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی کہ الحمدللہ ہماری نمازوں میں اس دعا کو شامل کر دیا گیا ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے، اور ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں. کاش ہماری توجہ ہو جائے اس دعا کی طرف، کاش ہم دل سے یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ مجھے بھی تو نمازی بنا دے. یعنی جس طرح ابھی سجدے کی توفیق دی تو آئندہ بھی سجدوں کی توفیق عطا فرما، نماز کی توفیق دے. اور صرف مجھے ہی نہیں، میری نسل کو بھی نمازی بنا. صرف یہ اولاد نہیں بلکہ جتنی نسلیں میری آنے والی ہیں وہ ساری کی ساری نمازی ہونی چاہیے. یہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں مگر ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، اب منہ میں کر کے نکل جاتے ہیں، بس بڑبڑاتے ہیں اور ختم ہو جاتی دعا. دل سے کریں، دل حاضر ہونا چاہیے دعا کے وقت. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں ان سب کی مغفرت کی دعا ہم نماز میں مانگ رہے ہوتے ہیں، جو گزر چکے ان کے لیے بھی اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی، کہ اللہ سب کی مغفرت فرما دے. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ زندہ کی دعا سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے، جبھی تو ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں. اگر ہماری دعاؤں سے مردوں کو فائدہ نہیں ہوتا، جس طرح کی کچھ لوگوں کا وہم ہے کہ زندہ کی کسی عمل کا ثواب مردے کو نہیں پہنچتا، تو ان کا وہم بھی یہاں رفع ہو رہا ہے کہ بھائی اگر ہماری دعا سے مردوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دعا مانگنے کی کوئی ضرورت بھی، مگر ہر نماز میں مانگ رہے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اچھا قرآن کے اندر اسی انداز میں ہے، لیکن جب ہم نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہم رب اجعلنی بولنا چاہیے. صرف رب اجعلنی نہیں بولنا چاہیے بلکہ اس سے پہلے اللہم لگانا چاہیے، چونکہ رب اجعلنی سے یہ قرآن کی آیت ہے. اور جب اللہم کہیں گے تو پھر یہ دعا بن جائے گی، اللہم رب اجعلنی. چونکہ نماز کے اندر صرف اور صرف قیام میں تلاوت کرنے کی اجازت ہے، قیام کے علاوہ کسی بھی رکن میں تلاوت قرآن کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اللہم رب اجعلنی لگاتے ہیں. اور یہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائشیں بھی فرمائیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی محبت میں اتنے پختہ تھے کہ کسی بھی امتحان اور آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم نہیں ڈگمگائے، بلکہ ہر امتحان میں الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. اور جو اللہ نے آپ کو خلیل بنایا ہے نا اپنا، اس خلیل ہونے کا حق ابراہیم علیہ السلام تا حیات ادا کرتے رہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اس نسبت پر بڑا ناز تھا، ابراہیم علیہ السلام کی نسبت پر بڑا ناز تھا، اور اپنے آپ کو اب ابراہیم علیہ السلام کی طرف بار بار منسوب کیا کرتے تھے. چونکہ ایک تو نسلی تعلق بھی تھا، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا نظریاتی تعلق ہے کہ ہمارے پیارے آقا بھی نبی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے، اور ان کی دعوت کا طریقہ کار بھی بالکل ایک تھا.
تو ایک بڑا قریبی کنیکشن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اچھا جی، یہ سوال ہے کہ گزشتہ روز آپ نے فرمایا کہ جائیداد میں سے کسی کو عاق نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی خود سے کہے کہ مجھے کوئی حصہ نہیں چاہیے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی خود سے یہ کہے کہ جی مجھے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں چاہیے تو بالکل ٹھیک ہے، اجازت ہے، اس کو منع کر سکتا ہے. لیکن میرا مشورہ ہوگا کہ جب کوئی یہ کہے نا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اسی وقت پرچے پہ لکھوا کے سائن کروا لو. سمجھ گئے؟ اسی وقت لکھواؤ اس سے، بولو لکھ کے دو کہ مجھے ابا کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں چاہیے. ادھر سائن کرو، دو گواہوں کے بھی ہاتھوں ہاتھ سائن کروا لو، تاکہ گھر جانے کے بعد بیگم نے کان بھرے یہ کیا کر کے آ گئے، بولا وہ میں تو بس جذبات میں تھا، میں نے جو ہے وہ کہہ دیا تھا نہیں مجھے تو حصہ چاہیے، میں کہاں جاؤں گا، غریب بچے یہ وہ. بولا اب تو ہو گیا بابا، منہ سے نکل گیا، فائر ہو گیا، اب واپس نہیں آ سکتا. تو جذباتیت میں لوگ کہہ جاتے ہیں 6 مہینے بعد اسٹیٹمنٹ بدل جاتا ہے. اس لیے زبانی کلامی کوئی کام نہ کریں اس زمانے میں. خاص طور پہ اپنے سگے کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کریں نا، لکھ لیں، لکھیں اور لکھ کر دستخط لیجئے، ہو سکے تو گواہ بھی بنا لیں. وقتی طور پہ شاید برا لگے گا کہ یار مجھ پہ اعتماد نہیں ہے کیا، زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بابو زبان ہی اصل چیز ہے، زبان میں ہڈی نہیں ہے، کبھی بھی مڑ سکتی ہے، کبھی بھی پلٹ سکتی ہے. ہڈی نہیں اس کے اندر کیا کرے، تکلیف بھی نہیں ہوتی یو ٹرن لینے کے اندر. ٹھیک ہے نا، اپنے اسٹیٹمنٹ کو بندہ کبھی بھی چینج کر سکتا ہے جذبات کی روح میں آ کر. اس لیے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جب خوش ہو نا، خوشی کی کیفیت میں کسی سے وعدہ نہیں کرو. بندہ وعدہ تو کر لیتا ہے، بعد میں نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. اور غصے میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کرو. جذبات میں آ کے بندہ غصے میں فیصلہ کر دیتا ہے، اس فیصلے کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو غصے میں فیصلہ نہیں اور خوشی میں وعدہ نہیں کرنا. بیگمات اس کا انتظار کرتی ہیں ویسے، کبھی اچھا کھانا وانا کھلا کے موڈ اچھا کر کے موڈ میں ہوتی ہیں وعدہ لینے کے. تو ذرا کھانے کی تعریف کر دو لیکن وعدہ ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، بعد میں پھنس نہ جاؤ. تو اگر کوئی خود سے کہتا ہے جی مجھے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں، لیکن میرا مشورہ لکھوا کر محفوظ کر لیں. اچھا جی، 5 نمازوں میں اور وتر میں فرق کیوں ہے؟ وتر کی ادائیگی کا طریقہ بھی بتا دیں. فرق کیوں ہے، میں اس سوال کو نہیں سمجھ پایا، کس انداز کے فرق کی بات ہو رہی ہے، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ البتہ وتر کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ شروع کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ تو بالکل اسی طرح عام نمازوں کی طرح پڑھی جائیں گی. پھر اتحیات پڑھنے کے بعد جب کھڑے ہوں گے تیسری رکعت میں تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی ملائیں گے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر تکبیر کہیں گے اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. پہلے تو بچپن میں یاد کروا دی جاتی تھی، مگر اب ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو یاد ہی نہیں کرتے. پھر جنہیں بچپن میں خیال ہی نہیں آیا، اب خیال آیا تو وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتی یاد کرنا. تو دعائے قنوت نہیں آتی تو کیا کریں؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بھی نہیں آتی تو اللہم رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی، یہ بھی 3 دفعہ پڑھا جا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں گے اور بقیہ نماز جس طرح عام نماز ہوتی ہے اس طرح اس کو مکمل کر لیں گے. یہ وتر پڑھنے کا طریقہ ہے. پھر ایک مسئلہ میں پہلے ہی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے تو کیا کرنا ہے، وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. نماز کے دوران کوئی کھانے کا ذرہ منہ میں محسوس ہو تو کیا اس کو نگل لے یا تھوک دیں؟ مفصل جواب عنایت فرمائیں. یہ مسئلہ ویسے رمضانوں میں زیادہ آتا ہے، خاص طور پہ سحری اور فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں بہت آتا ہے. تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ نماز کے لیے آنے سے پہلے مسواک یا برش وغیرہ کے ذریعے دانت صاف کر لیے جائیں. کلی بھی اس لیے کرتے ہیں کہ دانتوں کے بیچ میں کوئی ریشہ باقی نہ رہے. پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے. دیکھیں، آپ کو اپنی نمازوں کا خیال کرنا چاہیے، پہلا کام. دوسرا یہ ہے کہ بالفرض دوران نماز اگر منہ میں کوئی چیز آ گئی، ایک تو وہ ہے کہ ہم خود زبان لگا کے نکالتے ہیں،
ادھر دانت میں کچھ محسوس ہوا ادھر زبان لگائے جا رہے ہیں, ادھر محسوس ہو رہا تو ادھر بھی لگائے جا رہے ہیں, ادھر بھی لگائے جا رہے ہیں. میں نے کہا نا زبان میں ہڈی تو ہے نہیں, تو تھوڑا سا خیال کر لو یار, نہیں لگاؤ زبان. بغیر زبان لگائے کوئی چیز منہ میں آ گئی. اب اگر وہ چنے کے سائز سے چھوٹی ہے, جو کالا چنا ہوتا ہے نا, سفید والا بڑا نہیں, کالا چنا, اس کے سائز سے اگر چھوٹی ہے اور منہ کے اندر سے ہی نکلی ہے تو نگل لینے میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور کالے چنے کے سائز سے بڑی ہے, اب اس پہ لوگ تفریح بھی بہت کرتے ہیں, آپ کو منہ سے نکالے گا, دیکھے گا بڑی ہے چھوٹی ہے, یار منہ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی چھوٹی ہے اور کتنی بڑی ہے, اندازہ ہو جاتا ہے. تو اگر چنے کے سائز سے بڑی ہے تو پھر منہ کے اندر نہیں نگل سکتے, ٹھیک ہے نا. اب یہ آزمائش ہے کہ یا تو منہ کے اندر رکھو اس کو کہیں بھی کسی بھی طریقے سے. باہر اس لیے نہیں تھوک سکتے کہ مسجد کے اندر ہیں آپ, باہر کیسے تھوکیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پہلے ہی صفائی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. تو اصول اور مسئلہ کیا ہے کہ منہ کے اندر سے ہی اگر نکلی ہے تو چنے کے سائز سے چھوٹی ہے تو نگل سکتے ہیں, نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور چنے کے سائز سے بڑی ہے تو نیچے نگلنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر باہر سے کوئی چیز منہ میں گئی ہے تو وہ تل کے برابر بھی اگر ہوگی نا تو نماز ختم ہو جائے گی. تل کے برابر باہر سے کوئی چیز, یہ منہ کے اندر اندر جو تھا اس کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, نماز کے اندر. ذکر اللہ عز و جل کی طرف آ جائیں, بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں, آنکھیں بند کریں, گنبد خضرا کا تصور کریں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد رسول اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. کھل جائیں در جنت کے, دوزخ کی سب آگ بجھے, دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. عرض غلام فقیر ہیں اب, داخل رحمت ہوں ہم سب, ذکر قبول ہو یہ یا رب, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم. اے کرم فرمانے والے رب کریم, اے رحم فرمانے والے رب رحیم, ہم تیری بارگاہ میں التجا و دعا کرتے ہیں کہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ہم سب پہ نظر رحمت فرما دے, ہم سبھی پہ نظر کرم فرما دے, اور آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت والا بنا دے. الہ العالمین ہمیں جسمانی طاقت, روحانی قوت عطا فرما, عبادتوں پر استقامت نصیب فرما, کوتاہیوں سے لغزشوں سے محفوظ فرما, سستی اور کاہلی کو دور فرما, جذبے بیداری کے عطا فرما, سجدوں کا ذوق اور تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما. الہ العالمین جو بھی ہم ناقص عبادات جو کہ تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے شایان شان تو نہیں, مگر تیری عطا سے اور تیرے کرم سے ہم بجا لائے,
تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ میرے مولا ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اگر تو نے قبول نہ فرمائی تو مولا کہاں لے کر جائیں گے ان عبادات کو؟ ہمارے ان سجدوں کا، ان تلاوتوں کا کیا مصرف رہ جائے گا اگر تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو؟ اے میرے مولا اپنے مقبولانے بارگاہ بندوں کے سجدوں کے صدقے میں ہمارے ان ناقص سجدوں کو قبول فرما، اور اپنے پیاروں کی مقبول تلاوت کے صدقے میں ہماری اس تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اپنے محبوبوں کے روزوں کے صدقے میں ہمارے ان ناقص روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور جو مزید ایام باقی ہیں الہ العالمین، اس میں بھی پابندی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ روزے رکھنے، نماز تراویح پڑھنے اور دیگر عبادات میں مصروف رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.